السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قدیم وادی سندھ کی تعمیرات اور خصوصیات۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹاپ پوائنٹ ہے تعمیرات۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی۔ موہنجو دارو اور ہڑپا ہم عصر شہر تھے اور دونوں میں بہت سی ملتی جلتی خصوصیات تھی۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے اور کافی گنجان آباد تھے۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا۔ شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا۔ پکی نالیاں تھیں جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھر کشادہ اور ہوادار تھے۔ پختہ اور کچی دونوں اقسام کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھیں۔ گھروں کے اندر غسل خانے تھے اور محلے میں حمام بنائے گئے تھے۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ جھلکتا نظر آتا تھا۔ ہڑپا یا موہنجودارو جائیں تو آثار قدیمہ دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کھدائی کے بعد گلیاں اور بازار، مکانات اور دیگر عمارتیں باہر نکل آئی ہیں جو 5000 سال پہلے کے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ کنویں بھی دریافت ہوئے جن میں پانی کی بہم رسائی کے انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں کے نیچے تہہ خانے بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ موسم کی شدت سے بچا جا سکے۔ تہہ خانوں میں روشنی اور ہوا کے گزر کا اہتمام بھی موجود تھا۔ یقیناً قدیم تہذیبیں فن تعمیر کے حوالے سے بہت ترقی یافتہ تھیں۔ لباس اور زیورات، کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح آشنا تھے۔ بعض بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شال اوڑھنے اور سلا ہوا لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جن سے روئی کاٹی جاتی تھی۔ لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کا کام کرنے کا بھی رواج تھا۔ سلائی اور کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا تھا۔ خواتین لہنگا اور چادر استعمال کرتی تھیں۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے ہیں، مثلاً ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسط ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا رواج بھی تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے کھلونے۔ بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی گڑیاں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ رتھ سے ثابت ہوا کہ قدیم لوگ پہیے کے استعمال سے آشنا تھے۔ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ روزمرہ کی گھریلو اشیاء۔ قدیم باشندے کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے واقف تھے، البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ گھر میں استعمال ہونے والے برتن تانبے اور کانسی کے بھی بنائے جاتے تھے۔ گائز ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔